شب برات، تقدیر کے فیصلوں کی رات۔ آج ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس رات میں ایسا کیا خاص ہے ان روایات کی روشنی میں جنہوں نے ہمیں اس کی اہمیت بتائی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ اصل میں ہمیں اس رات کی روح تک لے جاتے ہیں۔ بات صرف عبادت کی نہیں ہے، یہ ایک ذاتی تلاش کا سفر بھی ہے، اور اس سفر کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی خاص کہانی سے۔ تو آئیے اس رات کو کسی کتابی تعریف سے نہیں بلکہ ایک ایسے ذاتی واقعے سے سمجھنا شروع کرتے ہیں جس نے اس کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے ہم سب پر واضح کر دیا۔ ذرا تصور کریں، مدینہ شہر ہے اور رات کی گہری خاموشی ہے۔ گلیاں بالکل سنسان ہیں اور رات اپنی پوری تاریکی کے ساتھ چھائی ہوئی ہے۔ اور اسی گہری خاموشی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھولتی ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود نہیں ہے۔ ایک دم سے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے تشویش تو ہونی تھی، تو وہ اسی عالم میں خاموشی سے حجرے سے باہر نکلتی ہیں اور مدینہ کی انہی تاریک گلیوں میں اپنے محبوب شوہر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ایک سوال جو اس وقت ان کے ذہن میں تھا اور شاید اب ہم سب کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ آخر اس وقت رات کے اس پہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے؟ اور پھر تلاش ختم ہوتی ہے جنت البقیع میں۔ وہاں وہ ایک ایسا منظر دیکھتی ہیں جو ناقابل فراموش تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ہمیں سیدھا اس رات کی اصل حقیقت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آئیے اب ذرا اس کے معنی اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو شب برات یہ اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ لفظوں کو اگر دیکھیں تو شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے بری ہو جانا، یعنی نجات یا آزادی۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوا گناہوں سے معافی اور جہنم سے آزادی کی رات۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس رات کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسعت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور رحمت کا ایک ایسا سمندر بہا دیتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اب اس رحمت کی وسعت کا اندازہ کیسے ہو، اس کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب بنو کلب جو تھا وہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس رات بخشے جانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ اسے گننا انسان کے بس سے باہر ہے۔ لیکن بات صرف ذاتی مغفرت پر ختم نہیں ہوتی، اس رات کی ایک کائناتی یعنی کازمک اہمیت بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب آنے والے پورے سال کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی رات اللہ تعالیٰ آنے والے سال کے لیے اپنی مخلوق کی زندگی، موت، رزق اور اعمال ان سب کے فیصلے فرما کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی اس رات 4 بنیادی چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پہلا، زندگی کا، کہ کون زندہ رہے گا اور کب تک۔ دوسرا، موت کا، ان لوگوں کی فہرست جن کا اس سال انتقال ہونا ہے۔ تیسرا، رزق کا، یعنی ہر جاندار کو اس کا حصہ ملے گا۔ اور چوتھا، اعمال کا، کہ آنے والے سال میں کس کے نصیب میں کون سے اعمال لکھے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ ایک شخص اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے لیکن اس کا نام اسی سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ سوچیں، یہ بات کتنی بڑی حقیقت واضح کرتی ہے کہ انسان اپنی پلاننگ میں مگن ہے اور تقدیر کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے غفلت سے بیدار ہونے کی ایک یاد دہانی ہے۔ اچھا، تو مغفرت اور تقدیر کے فیصلوں کے علاوہ بھی اس رات ایک اور بہت خاص کام ہوتا ہے۔ آسمان سے ایک خاص دعوت دی جاتی ہے۔ جی، روایت کے مطابق اس رات جنت کے تمام دروازے سورج ڈوبنے سے لے کر فجر ہونے تک کھلے رہتے ہیں، اور ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے جو رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، خوشی ہے ان کے لیے جو ایمان پر قائم ہیں، ہے کوئی جس کی نیک خواہش ہو تاکہ وہ پوری کی جائے، اور سب سے بڑی پکار ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری نشانیاں ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچاتی ہیں کہ یہ رات کسی بھی شخص کے لیے اپنی اصلاح کرنے اور بخشش مانگنے کا ایک ایسا موقع ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی دعوت ہے۔ سورج ڈوبنے سے فجر تک ایک الہی پکار گونجتی رہتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔
مطلب آؤ اور اپنی جھولیاں بھر لو، چاہے مغفرت سے، رزق سے یا کسی بھی مصیبت سے نجات سے۔ لیکن رحمت کے اس سمندر سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک طرف وہ چیزیں ہیں جو اس رحمت کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دل میں کسی کے لیے بغض یا کینہ رکھنا، والدین کی نافرمانی اور توبہ کیے بغیر گناہوں پر ڈٹے رہنا۔ اور دوسری طرف وہ اعمال ہیں جو رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے سچے دل سے توبہ کرنا، نماز اور قرآن کی تلاوت، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور صدقہ و خیرات کرنا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس رات کیا کیا جائے؟ روایات کی روشنی میں کچھ بہترین اعمال یہ ہیں: رات کو جاگ کر عبادت اور دعا کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کثرت سے استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا، صدقہ دینا، اور ایک بہت اہم بات، دوسروں کو معاف کر کے اپنے دل کو ہر طرح کے بغض اور کینے سے صاف کر لینا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات صرف کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کھلا ہوا دروازہ ہے، ایک ایسا بے مثال موقع جو شاید پورے سال میں پھر کبھی نہ ملے۔ یہ اپنی تقدیر کو دعا اور توبہ کے ذریعے بہتر بنانے کی رات ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ جب رحمت کے دروازے خود کھول دیے گئے ہیں تو ہم میں سے کون ہے جو آگے بڑھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور ان دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا؟